اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے ادھر بیٹھ کے لیکچر دینا پڑ رہا ہے۔ لیکچر تو نہیں دیتی یار، بات کرتی ہوں۔ لیکچر دینا ذرا ہیوی ہو جاتا ہے، باتیں کر رہی ہوں، یہاں بیٹھ کے میں باتیں کر رہی ہوں کیونکہ میری بہن نے چلنے پھرنے سے منع کیا ہے۔ وہ کہتی ہے بندے کے سر میں درد ہو جاتے تمہارے ساتھ چلتے پھرتے۔ تو ابھی میں یہ اے سی والا ڈبہ نہیں ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے نا تو تم لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ کھانا شانا بنا ہوا ہے، لیکن اب نماز پڑھنے والے مسجد سے نماز پڑھنے آئیں گے تو پڑھ کے آئیں گے تو پھر کھانا کھائیں گے۔ تو تب تک انشاءاللہ تعالی میں تم لوگوں سے 3 باتیں کروں گی، اور تینوں انتہائی اہم اور خوبصورت باتیں کروں گی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی بڑے زبردست بندے سے بات ہوئی، بہت بڑے پڑھے لکھے بندے سے، اعلیٰ علم والے بندے سے۔ تو میں بڑی خوش تھی، میں نے کہا ان سے میں بہت سیکھوں گی۔ میرا یہ پروگرام تھا کہ میں ان سے بہت سیکھوں گی، یہ بہت پڑھے لکھے بندے ہیں نا، تو یہ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ بہت گائیڈ کریں گے۔ یہ وہ لٹرم پٹرم میں بہت زیادہ یہ سوچ رکھتی تھی، وہ علم میں تو بہت زیادہ آگے تھے۔ اچانک انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، مجھے کہتے ہیں ساگر، یہ میرا ایک نام ساگر بھی ہے نا، تو مجھے کہتے ہیں ساگر خوش کیسے رہا جا سکتا ہے؟ میں بڑی حیران رہ گئی، میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے کہا مائی گاڈ، میں سوچ رہی تھی میں اس آدمی سے سیکھوں گی، لیکن وہ آدمی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ساگر خوش کیسے رہا جا سکتا ہے؟ تو اس وقت میں کدو کاٹ رہی تھی، تو میں نے کہا حلوے کے لیے، میں نے کہا سر آپ نے کدو کا حلوہ کبھی پکایا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو کبھی کچھ بھی نہیں پکایا، میں تو کبھی کچن میں نہیں گیا۔ میں نے کہا آپ کدو کا حلوہ پکائے؟ تو کہتے ہیں اچھا کدو کے حلوے میں کیا کیا ڈلتا ہے؟ میں نے کہا کدو ڈلتا ہے، کھویا منگوائیں اور بادام اور کاجو وغیرہ۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، چیزیں ویزیں منگوائی اور کدو کا حلوہ پکایا، اور گھر والے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ انہوں نے کبھی اس طرح کے کام نہیں کیے، تو یہ کیا ہو گیا؟ بٹ ہی انجوائڈ لاٹ نا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مطلب انہیں بڑا انجوائے کیا ہے اس کام کو۔ تو انہوں نے کبھی یہ تجربہ کیا نہیں تھا۔ وہ خشک دماغوں کے ساتھ خشک کتابوں میں، کتابیں خشک نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم لگاتار صرف یہ یاد رکھنا کہ مزہ آپ کو تخلیقی کام میں آتا ہے۔ مطلب میں سارا دن کتابیں پڑھتی ہوں نا، اور اکثر کتابیں پڑھتی رہتی ہوں، لیکن ایک دفعہ جب میں نے 2 کشن بنائے اور میں نے وہ کشن کور چڑھا کے اس کو صوفے پہ رکھے، تو میں آتے جاتے اسی جھانکیاں لگاتی تھی۔ تو آپ کو جو اصل مزہ ہے، جو آپ کو اصل حز ہے، وہ آپ اپنے کسی تخلیقی عمل سے اٹھا سکتے ہیں، کسی ایسے کام سے جو آپ نے کر لیا ہو۔ کیونکہ وہ ہے نا انسانی حواسوں میں سب سے زیادہ جو انسان کے زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرتی، وہ تو چھونے کے حص ہے۔ وہ تو محض یہ نہیں کہ مطلب ایک بچہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور پب جی کھیل رہا ہے اور گولی مارو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ وہ تو جب پریکٹیکلی کوئی کام کرتا ہے نا، تو تب وہ حز اٹھاتا ہے۔ تو جب انہوں نے وہ حلوہ شلوہ پکایا، تو انہوں نے بڑا اس کو انجوائے کیا۔ یہ ایک خوش رہنے کی ایک مزیدار سی بات تھی جو میں نے ان کو ایک طریقہ سکھایا تھا۔ اور میں اس چیز سے بہت زیادہ، مطلب جب میں اداس ہوتی ہوں یا میں تھوڑا سا اداس، تو خیر میں بہت کم ہوتی ہوں، لیکن یہ کہ کچن میں جاتی ہوں، اور کچن میں بہت، وہ میری عبادت ہے کچن میں کام کرنا، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا اور مزے مزے کی چیزیں بنانا، یہ میری عبادت ہے۔ تو پچھلے دن ایک لڑکی نے مجھے ایک ہی بات تھی، ایک ینگ خاتون نے مجھے میسج کیا، تو مجھے کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ، مطلب آپ کوئی ایسی بات کریں کہ ڈسٹربنس اور اکتاہٹ اور بیزاری اور مایوسی اور دکھ دور ہو جائیں۔ تو میں نے اسے کہا یار سمپل سی ہے بات ہے، سمپل سی بات ہے، دس از ٹو سمپل نا، ویری ایزی۔ تو کہتی ہے کیا؟ میں نے کہا تم لمحہ موجود میں آ جاؤ، لمحہ موجود میں تم ساری مصیبتوں سے ایک دم سے نکل آتے ہو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں، لمحہ موجود ہی برا ہے، لمحہ موجود ہی برا ہے، میرے ساتھ ایسے فلانوں نے برا کیا، ڈھمکانوں نے برا کیا، یہ ہوا وہ ہوا، لمحہ موجود ہی برا ہے۔ تو میں نے اسے کہا اچھا لمحہ موجود برا ہے، ابھی اس وقت تم کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا ابھی میں اپنی بچی کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہوں اور اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔
تو میں نے کہا یہ تیرا لمحہ موجود ہے نا، تو کس چیز کو لمحہ موجود سمجھ رہی ہے؟ یعنی لٹرلی جس کو وہ لمحہ موجود سمجھ رہی تھی اس میں بھی لوگوں کی لڑائی جھگڑے فساد کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ میرا لمحہ موجود نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ جب لمحہ موجود میں تم ہوتے ہو تو تم نے کبھی ایک بات نوٹس کیا ہوگا کہ جب تم ٹی وی دیکھتے ہو نا، اور اگر تمہاری انگوٹھے میں یا انگلی میں درد ہے تو تم اس انگوٹھی اور انگلی کو دباتے رہتے ہو، تم اس درد کو انجوائے کرتے ہو۔ جب ہم خود اپنا، میں تو اکثر ایسے کرتی ہوں اور میں پوچھتی ہوں تو لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہوں گے کہ اگر انگلی میں درد ہے نا تو اس کو ہلکا اس کو ہلکا ہلکا دباتے رہتے ہیں، اس کے درد کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور درد کو بھی وہ کہتے ہیں نا کہ فائدے کا مزہ ہے لیکن نقصان کا بھی ایک، خیر میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گی اگر میں یہ بات شروع کروں گی۔ اچھا، لمحہ موجود میں آپ آ جائیں تو لمحہ موجود میں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ لمحہ موجود میں، اچھا اب کوئی مجھے یہ کہے گا کہ لمحہ موجود میں اگر بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہو تو اس کے لیے میرے پاس ایک حل ہے اور ایک مزیدار بات ہے۔ ایک گرو جی کے پاس ایک مطلب گرو جی کو پتہ چلا کہ ایک آدمی جو اس کا دوست تھا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ یہ بہت مزیدار بات ہے، غور سے سننا۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس نے سوچا، وہ اپنے دوست سے ملنے گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری، اس نے کہا دیکھو نا یار میں اب 3 مہینے تک ڈاکٹر نے کہا کہ بستر سے نہیں اٹھنا، تو میں کیا کروں گا 3 مہینے بستر پہ، تو میں اکتا جاؤں گا زندگی سے، میں تو چلنے پھرنے والا بندہ ہوں، میں تو بہت زیادہ تنگ پڑ جاؤں گا۔ تو گرو جی نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرنا، بڑا مزیدار کام ہے، تم ایسے کرنا کہ تم جو ٹانگ اس کی ٹوٹی ہوئی تھی نا، تو کہتا ہے کہ تم اپنے زخم کو دیکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بہت 3 مہینے گزر گئے تو وہ بندہ گرو جی سے ملنے آیا، تو گرو جی نے کہا کہ تم کیسے ہو؟ تو کہتے ہیں میں تو بہت مزے میں ہوں۔ کہتے کیا مطلب؟ کہتے سرکار دوست، جب تم نے مجھے کہا تھا نا کہ اپنے زخم کو دیکھنا، اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دیکھنا، تو میں پہلی رات تو اس کو دیکھنے کے قابل نہیں تھا، میں آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا اکتایا ہوا، پھر میں نے اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو، اپنے زخم کو دیکھنا شروع کیا، اور جب میں اسے دیکھ رہا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ میرا باقی سارا جسم زبردست تھا، میرا باقی سارا جسم مزیدار تھا، سارا جسم فٹ فاٹ آئی واز، اور میرا ٹوٹی ہوئی ہڈی جو تھی نا وہ کوئی 2 انچ کا معاملہ تھا اور میں 2 انچ میں آ گیا تھا، باقی سارا جسم میرا شان تھا اور میرا درد سکڑ کے شرنک ہو کے 2 انچ کی ہڈی میں آ گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک اور مزیدار بات آپ کو یہ بتا دوں، اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے درد کو دیکھنے والا اور میں اپنے آپ کو دیکھنے والا ایسے بن گیا ہوں کہ اب میں اپنے بدن سے نکل کر اپنے بدن کو دیکھ سکتا ہوں، میں اس قابل ہو گیا ہوں 3 مہینے کے اس تجربے سے، اس کو کیا کہتے ہیں، 3 مہینے کے اس عمل سے میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اپنے بدن کو دیکھ سکتا ہوں، میں اپنے بدن سے نکل کے اپنے بدن کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ جب موت آئے گی تو میں اپنے بدن سے نکل کے اپنے بدن کو دیکھتا رہوں گا، ملک الموت جو مرضی اس کے ساتھ کریں، میں اپنے بدن سے نکل کے اس کو دیکھنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ تو اگر آپ جس وجہ سے اپنی زندگی کو میزریبل سمجھتے ہیں، آپ جس وجہ سے اپنی زندگی کو خراب سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ مایوس ہیں، آپ اس وجہ کو دیکھیں تو وہ وجہ شرنک ہو کے بہت تھوڑی سی جگہ پہ آ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے تو باقی ہر طرف شانتی، امن اور سکون ہوگا۔ یعنی اگر ایک بندہ اپنی ساس کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک بندی، یا اپنی دیورانی کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، یا جٹھانی کو لے کے، یا کوئی خاتون اپنی نند کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، تو جب آپ اپنی زندگی میں ہونے والے کسی بھی تکلیف کو واچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ تو بہت محدود سی جگہ پہ سکڑ گیا ہے، وہ جو تمہارا درد ہے وہ تو سکڑ گیا ہے، تمہاری ہر طرف تو بڑے مزے کی زندگی ہے، بڑے مزے کی امن، شانتی اور سکون ہے، تو پھر تمہیں وہ درد کم لگے گا اور تم اس درد کے ساتھ پھر کھیل سکو گے۔ تو خوش رہا کریں اور میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی، اور میں نیچے جا رہی ہوں، کھانا شانا آپ کھائیں گے، اور مزیدار سا کھانا بنایا میں نے۔ اللہ حافظ۔